اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم 26واں پارہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 26واں پارے کے اندر سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ حجرات اور سورہ فتح یہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے، یہ سلسلہ حوامیم کی آخری سورہ ہے، اور یہاں تک جو مکی صورتیں تھیں ان کے اندر بھی آخری ہے۔ اس کے بعد آگے 2 صورتیں مسلسل مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کا جیسا کہ ہم مزاج پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید، آخرت پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل، قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے دلائل اور شرک کی نفی، یہ تمام وہ موضوعات ہیں جو ہم مکی صورتوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اے انسان یہ جان لے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے نہیں بنایا الا بالحق، مگر حقیقت پر مبنی، حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک مخصوص ایکسپائری ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ۔ ہم عام طور پر اشیاء پر ایکسپائری ڈیٹ پڑھتے ہیں، اور ڈیٹ تو آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اجل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو زمین ہے، آسمان ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، میں سب کو تباہ کرنے والا ہوں، تہس نہس کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا بھونچال اور ایسا زلزلہ اور ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی، اور دوبارہ اس کو وجود میں لاؤں گا، ایک میدان بناؤں گا جس کے اندر حشر کروں گا، تمام انسانوں کو جمع کروں گا۔ تو اے انسان، یہ سارا سلسلہ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، نہ آسمان کو بچے گا، وہ بھی دھواں ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، نہ زمین بچے گی، وہ بھی پھٹ جائے گی، اور اس کے اندر جو مضبوط پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں یہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ الا بالحق واجل مسمى، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک سیکنڈ میں نے لکھ رکھا ہے، یہ کس سیکنڈ میں یہ کام ہونے والا ہے۔ اور والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن کو ڈرایا جاتا ہے، جن کو بات کرنی جن کے ساتھ مقصود ہے، وہی اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جس کے لیے یہ سارا بندوبست کیا، انسان جس کا یہ سارا امتحان ہے، وہی اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، وہی ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ اور قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار دلیل دے رہے ہیں کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا جب اکیلا میں ہوں تو اس کو چلانے والا میں اکیلا کیسے نہیں ہو سکتا۔ بار بار اللہ تعالیٰ تنبیہ دے رہے ہیں۔
اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے حد ہی کر دی ہے، اس پر بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کی قسمت میں واقعی ہدایت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتی ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ، بہت سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں جو اللہ کی وجود کا، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کا، من جانب اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی اچھی اور بری تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سارے انکار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، سب سے بڑا گمراہ وہ ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ، انداز یہ ہے سوالیہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، حاجات میں پکارے، مشکلات میں پکارے، دعا میں پکارے، عبادات میں پکارے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے آپ دعا مانگتے رہیں، قیامت تو آ جائے گی لیکن وہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے ان کے ذمہ یہ لگائے ہی نہیں ہے کہ آپ نے میرے بندوں کی دعاؤں کو سننا ہے، ان کو قبول کرنا ہے، یہ اللہ نے کسی کے ذمہ نہیں لگایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جب صبح اٹھتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، آنکھ کھلنے سے لے کر اور پھر جب ہم اپنے بستر سے اترتے ہیں، تمام تقاضے جو زندگی کے پورے کرتے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ آتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، سودا سلف خرید و فروخت کرتے ہیں اور پھر گھر واپس لوٹتے ہیں، تمام اشیاء کی، تمام مواقع کی، ایک ایک لمحے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ براہ راست اللہ کو پکارو، اور کوئی طریقہ نبی پاک نے نہیں سکھایا۔ تمام مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں مل جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ پھر چلتے چلتے وہی دوبارہ وقت آ جاتا ہے رات کو اسی بستر پر لیٹنے کا، تو اس بستر پر لیٹ کر جو آخری دعا ہے وہ بھی سکھا دی۔ تو گویا پوری زندگی کو راؤنڈ دی کلاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارنے کے اندر پوری زندگی کو تسبیح کے دانوں کی طرح پرو کر رکھ دیا کہ تمہارے تمام کام اس دائرہ کار کے اندر آنے چاہیے، اور ہر موقع پر، ہر قدم پر تجھے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو میرے علاوہ کسی اور کو دعاؤں میں پکارے گا، جو اس کی دعا کو قیامت تک قبول کرنے کی صلاحیت اور اجازت ہی اللہ کی طرف سے نہیں رکھتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کون سی مدد اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی وہ مدد نہیں جو ہم سامنے ایک دوسرے سے لیتے ہیں، بلکہ وہ مدد جو ہم دور سے ندا کر کے پکارتے ہیں۔ تو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ اس سے غافل ہیں۔ اور پھر اگلی بات میں اللہ پاک نے اس کی مزید وضاحت کر دی، فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب اللہ حشر کریں گے، تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور ایک میدان کے اندر ہوں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ اب اس پکارنے کو اللہ نے عبادت قرار دیا کہ یہ جو لوگ پکارتے تھے ان کو جب حشر بپا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کو پکارا جا رہا تھا وہ لوگ جو پکارنے والے تھے ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان پر غصہ کریں گے،
اللہ کے دربار کے اندر کہ ہمیں کیوں پکارتے رہے ہیں، ہمیں کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ہیں، ہماری تو یہ تعلیمات نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اچھے لوگ تھے، اور ورنہ اگر یہ شیطان کے بارے میں آیت ہوتی تو شیطان تو اس بات سے خوش ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہے ہیں، لیکن یہ آیت یہ ظاہر کر رہی ہے یہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ تمام ان جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے رہے ہیں ان پر ناراضگی کا اظہار کریں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی عبادت اور اپنے آپ کو اللہ کو پکارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہر جرم معاف کر دوں گا لیکن یہ معاف نہیں کروں گا۔ تو جس کا چانس ہی کوئی نہیں ہے، دوسرا نہ ہی ہم دنیا کے اندر دوبارہ لوٹ کر آ سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ پاک اس کا دوبارہ موقع دیں گے، تو کیوں نہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، اس دنیا کی زندگی کو غنیمت جانیں، اور اس جرم کو جہاں اس کا معمولی سا شائبہ بھی ہو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں اسی سورہ احقاف کے اندر فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے مقابلے کے اندر وہ لوگ اب جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اور وہ جب کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ کہ ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا فقط اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو آئندہ زندگی میں بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس زندگی میں خوف ہوگا ان کو، اور وہ یعنی کامیاب لوگ ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اور یہ لوگ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ اللہ فرماتے ہیں جنت والے لوگ ہیں، اہل جنت ہیں، اور جو یہ کام کرتے رہے، یعنی اپنے رب کو فقط اللہ کو رب مانتے رہے، اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کے بدلے کے اندر ان کو جنت دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور پھر میں نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا ذکر کیا، اپنے حقوق توحید کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کا ساتھ ذکر کیا اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا کہا، اتنا یعنی اس معاملے کو اتنی اہمیت دی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں مکی دور کی سورہ ہے کہ جس وقت رشتوں کی اور خاندان کی پہچان ہی نہیں تھی، والدین اور پھر بچے اور پھر بچوں کے بچے یہ ہوتے چلے جاتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے رشتوں کی کوئی پہچان نہیں تھی کہ کس رشتے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ پاک نے وہاں سے تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اللہ پاک نے خاص طور پر ماں کے تعلق کو یہاں پر ذکر کیا کہ اس کا اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھنا اور پھر اپنی چھاتی سے اس کو دودھ پلانا، فرمایا یہ 30 مہینوں پر مشتمل ہے۔ کتنی تکلیف کے ساتھ اس نے اس وقت کو گزارا۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، تو اس کو اب اس نے کیا کہا؟ اب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے انسان کو ہونا چاہیے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یعنی اس کو اب اپنی بھی خیر مانگنی چاہیے اور اپنے والدین کی بھی مانگنی چاہیے اور اپنی بچوں کی بھی مانگنی چاہیے۔
یعنی گویا اللہ پاک نے یہاں پر یہ ہماری تربیت فرمائی کہ دنیا کے اندر یہ جو امت مسلمہ ہے اس کا معاملہ اجتماعی ہے، اور پورا ایک خاندانی نظام ہوگا جو مزید جس کی شکل مکی دور کے اندر نہیں بلکہ آگے مدنی دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تعلیمات فرمائیں اور وہ معاشرہ وجود میں آیا، اور اس معاشرے کی اکائی جو ہے وہ گھر کو اور خاندان کو قرار دیا گیا۔ تو یہاں سے اس کی جو تربیت ہے اس کا آغاز ہے کہ صرف اپنی ہی آپ نے اصلاح نہیں کرنی بلکہ اپنے پورے گھر کی اصلاح کرنی ہے، اور ان کی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، تاکہ جب والدین کل دنیا سے چلے جائیں تو بچوں کی دعاؤں میں والدین کے لیے حصہ ہو، اور بچوں کے عملی زندگی کے اندر والدین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ان کو وہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے جو نیک اعمال ہیں اس میں سے والدین کو حصہ ملتا رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ احقاف کے اندر ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے مایوس ہو گئے اور یہاں سے ان کو محنت کا ثمر نہیں ملا تو ایک سفر انہوں نے کیا طائف کا، اور طائف کے سفر کے دوران طائف والوں نے بہت بدتمیزی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا، بچوں کو پیچھے لگا دیا، پتھراؤ کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، نخلا ایک وادی ہے، وہاں آج بھی سورہ مسجد جن موجود ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کے درمیان جب رات گزاری اور صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو ایک جنوں کی جماعت گزری ہے، اس جنوں کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے جب سنا تو سب کو متوجہ کر کے وہاں سے سنا، اور پھر وہ مبلغ بن گئے اپنی پوری قوم کے لیے۔ تو اس سے اللہ پاک نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے نبی ہیں بلکہ جنوں کے بھی نبی ہیں، البتہ ان کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تو تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے۔ تو یہ بھی جنوں کی ایسی ہی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام لے کر اپنے قوم کو پہنچایا کرتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ پاک رب العزت اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، یہ مدنی سورہ ہے، سورہ محمد، اور غزوہ بدر سے متصل پہلے کی صورت ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے متصل بعد کی سورہ انفال ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ غزوہ بدر سے متصل پہلے کی ہے۔ اور جب ہم یہ مدنی صورت کا مزاج دیکھتے ہیں کہ ایک طرف وہ مکی دور ہے جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو جوابی کارروائی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ جتنا بھی ظلم کریں آپ جوابی طور پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، ان کے ہاتھ کو پکڑ بھی نہیں سکتے، کفوا ایدیکم کا حکم ہے۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ میں آتے ہیں تو مزاج بدل جاتا ہے، پالیسی بدل جاتی ہے۔ اور اب پالیسی کیا ہے کہ اب پالیسی یہ ہے کہ ان کو جو وہ ظلم کریں، تمہارے اوپر اٹیک کریں، حملہ کریں تو ان کو جواب دینا ہے، اور نہ صرف جواب دینا ہے بلکہ اچھی طریقے سے جواب دینا ہے۔ مکہ میں جو پالیسی تھی وہ اب بدل چکی ہے، اب مدینہ کی پالیسی یہ ہے کہ جوابی کارروائی کرنی ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ زبردست طریقے سے جواب دینا ہے اور اچھی طرح کچلنا ہے ان کو۔ مکہ میں عقیدہ کی محنت، ایمان کی محنت، اور مدینہ میں قانونی شکیں بیان کی گئی ہیں، اور دین اسلام اس کی شکیں بیان کی گئی ہیں کہ دین کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔
اب دیکھیے غزوہ بدر ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تیاری کے مراحل کے اندر ایک بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جب آمنا سامنا ہو دشمن کا تو خوب گردنیں مارو ان کی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو نکالا ہوا تھا، اور نہ صرف وہاں سے نکالا تھا بلکہ مدینہ کے اندر بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ تو جب انہوں نے سنا کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کا انعقاد کر دیا ہے، اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، تو وہ مختلف چالیں کرتے رہتے تھے اور مختلف قبائل کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اب تمہارا مقابلہ ہو دشمن کے ساتھ، وہ مشرکین مکہ آئیں گے تو ان کے ساتھ قطعاً کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی آپ نے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، اضل اعمالہم، ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے گئے ہیں۔ اگر انہوں نے معاشرتی دور کے اندر، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر کوئی نیکیاں کی بھی ہیں، جو انسانوں کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی شمار نہیں کروں گا، اضل اعمالہم۔ اور اس کے مقابلے کے اندر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اور صالح اعمال کرتے رہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، تو یہ لوگ ہیں کہ ان کا کفر عنہم سیئاتہم، ان سے اگر کوئی غلطیاں بھی سرزد ہوئی ہیں، ان سے اگر کوئی گناہ بھی سرزد ہوا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو سنوار دیا ہے میں نے۔ اب یہاں پر وہ حکم آ رہا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اب یہ اللہ پاک ایک حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ کا مقابلہ ہو مشرکین مکہ کے ساتھ تو آپ نے ان کی گردنوں کو خوب مارنا ہے، اور جس وقت آپ سمجھیں کہ یہ جو جنگ ہے پوری کی پوری جنگ وار یہ مسلمانوں کے حق میں ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے، تو اس وقت آپ ان کو قیدی بھی کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں ان قیدیوں کو فدیہ لے کر یا احسان کے طور پر بھی چھوڑ سکتے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ غزوہ بدر سے پہلے ایک حکم آ چکا تھا، تو جب غزوہ بدر ہو چکی اور اس کے بعد سورہ انفال کے اندر ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ درپیش تھا کہ 70 سردار مارے گئے تھے، مشرکین مکہ کے 70 سردار مارے گئے، یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، اور 70 قیدی بھی ہوئے۔ ان 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا، تو تمام صحابہ اکرام نے مشورہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حیدر کرار نے، تمام صحابہ اکرام نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ تو سوائے حضرت عمر فاروق کے باقی تمام کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا ایسا دل نہیں کرتا کہ دشمن، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن، اور کل پھر انہوں نے ہمارے سامنے ہونا ہے، تو کیوں نہ جس طرح ہم نے پہلے 70 قتل کیے ہیں ان کو بھی واصل جہنم کیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جس کا جو رشتہ دار ہے قیدی وہ خود لے اور اس کو قتل کرے۔
میرا اگر کوئی رشتہ دار ہو تو میرے حوالے کریں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کا مشورہ تھا، لیکن چونکہ ایک مشورہ تھا اور اکثریت شورا کے اندر یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے بعد کے اندر جو سورہ نازل ہوئی، جو سورہ انفال ہے، اس میں فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی جس کا آپ لوگوں نے اگرچہ مطلب غلط لیا ہے، یعنی جو سورہ محمد کے اندر ہم نازل کر چکے تھے وہ بات کیا تھی؟ وہ یہی بات تھی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ تَضَعَ الْحَرْبُ، جب جنگ پوری کی پوری ختم ہو جائے۔ لیکن جو عام طور پر مسلمانوں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے۔ یہ بدر ایک لڑائی کا نام تھا، جنگ تو وہ تھی جو مشرکین مکہ کے ساتھ 10 سال کے عرصے پر محیط تھی۔ جس طرح کہتے ہیں وار اینڈ بیٹل، بیٹل ایک لڑائی کو کہتے ہیں اور وار اس پورے عرصے کی پر محیط جنگ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے حرب کا لفظ استعمال کیا جو جنگ کے زمرے میں آتا ہے، کہ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دشمن اٹھنے کے قابل اب نہیں رہا، پوری کی پوری جنگ ختم ہو چکی ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ مشرکین مکہ دوبارہ چڑھائی نہیں کریں گے، تو تب آپ کو یہ رعایت دی جاتی ہے کہ آپ قیدی کر لیں اور پھر ان کو قیدیوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور فدیہ بھی لے سکتے ہیں اور احسان کے طور پر بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو آپ نے جو وہ قیدی چھوڑے تھے اس کے بدلے میں آپ کو سزا دی جاتی۔ تو یہ حضرت عمر کی شان میں وہ آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ انفال کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ محمد کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح یہ بھی مدنی سورہ ہے اور یہ 5 ہجری یا 6 ہجری کی سورہ ہے۔ 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے منادی کروائی کہ کون ہے جو میرے ساتھ طواف کے لیے آنا چاہتا ہے۔ تو 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے، انہوں نے اپنی ہدی بھی لے لی اور احرام بھی پہن لیے اور وہ تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن راستے میں جب آپ کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ نے ہمیں روکنے کے لیے تیاری کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو راستہ بدلا۔ تو حدیبیہ کے مقام پر جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا مکہ میں جانے سے پہلے، وہ مدینہ سے مکہ کے راستے میں نہیں ہے بلکہ جدہ سے مکہ کے راستے میں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لمبا راستہ اختیار کیا اور عام راستے سے ہٹ کر وہ سفر اختیار کیا۔ تو حدیبیہ کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو آپ نے سفارت کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، تو ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی اور انہوں نے حضرت عثمان کو بھی روک لیا اور خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام جو موجود تھے ان کی موت پر بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اور یہ بیعت جب حضرت عثمان کی لے چکے تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ تو اب ہمارے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں، تو اب انہوں نے اپنا ایک مصالحتی وفد بھیجا اور اس وفد نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے اندر 5 شرائط ان کی طرف سے لکھی گئی تھیں
اور وہ 5 شرائط یہ ہیں کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی.